نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلی العظیم۔ محترم شامین، سورہ اخلاص ایک ایسی عظیم صورت ہے اور ایسی مبارک صورت ہے کہ اس کا پڑھنے والا جو ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ما وجبت، اے اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا وجب الجنہ، اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو سورہ اخلاص کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عظیم مرتبے سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی بہت ساری فضائل ہیں۔ اگر کوئی 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو ایک قرآن مجید کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے دائیں کروٹ پر لیٹ جائے اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ تلاوت کرے دائیں کروٹ پر، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جنت میں دائیں طرف سے داخل ہو جا۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا عظیم ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کے پڑھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح دائیں طرف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ جنت کے جو باغات ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک جو ہے وہ دائیں طرف کے باغات ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بائیں طرف کے باغات ہیں، لیکن دائیں طرف کے جو باغات ہیں وہ بائیں طرف والے باغات سے افضل ہیں۔ جو کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی کے اندر مروی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر یہ کہ اس کے اوپر دین ہو، یعنی اس کے اوپر کسی کا قرض ہوگا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک بندہ اسے معاف نہیں کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ البتہ اگر کسی کے دین نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو اس کی پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔